السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں گناہ کے نقصانات کے بارے میں 3 نقصانوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے ایک اور نقصان کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا، اور وہ نقصان ہے کہ ایک بندہ اگر غلطی کے اندر ملوث ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو سب سے عظیم چیز کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہاتھ اٹھاتا ہے نا، ہر روز نماز میں، نماز کے بعد، تہجد کی نماز میں، کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں ساتھ میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز میں، یا عام طور سے جمعہ کے بعد بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، غلطیوں کی بنا پر اس کی دعا جو ہوتی ہے آسمان تک پہنچتی ہی نہیں، اس گناہ کی بنا پر اللہ اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا ہے، جبکہ اللہ نے خود قرآن کے اندر کہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں، ہم سب بندوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے، کیا کہہ دیں؟ اذا سألک عبادی، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، کس کے بارے میں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندہ میرے بارے میں پوچھے، کیا پوچھے؟ عنی، میرے بارے میں، کہ میں کہاں ہوں، میں اس بندے کی پکار کو سنتا ہوں کہ نہیں سنتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ مجاز ہوتا ہے شاید اللہ میری باتیں نہیں سنتا ہے، سنتا ہے اللہ ہماری باتیں۔ فَإِنِّي قریب، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہوں، کتنا چھپاؤ گے، کتنا چھپ کر گناہ کرو گے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں سنتا ہوں، اللہ اکبر، اور سنتا نہیں ہوں، ساتھ ساتھ میں فلیستجیبوا لی، میں اس کے پکار پر لبیک بھی کہتا ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، میرے بندوں سے کہیے، میرے بندے مجھے پکاریں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اسی اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بھیجا، اور رسول کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، ایک بندہ لمبے سفر سے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، ایک دم خستہ حالت ہے، پریشان حال ہے، آتا ہے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا ربی یا ربی۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے مسجدوں وغیرہ میں کتنے زیادہ دل سے دعا کر رہے ہیں، دیکھیں ایسے لوگوں کی حالت، یا ربی یا ربی، کہتے ہیں اے میرے رب اے میرے رب، لیکن وہ دعا کرنے والا بندہ، وہ مسجد میں رونے والا بندہ، وہ حاجی جو جا کر کے کعبہ پکڑ کے روتا ہے، دیکھیں اس کی حالت کیا ہے۔ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، کوئی دیکھتا ہے؟ حرام خوری کوئی دیکھتا ہے؟ یہ گناہ ہے، حرام خوری گناہ کبیرہ ہے، بندہ حرام کھا رہا ہے، بظاہر لگ رہا ہے بس پیٹ بھرنا چاہیے، کیسا بھی ہے، اللہ اکبر، ایک ٹائم بھوکے رہ جائے چل جائے گا، لیکن حرام لقمہ اگر پیٹ میں چلا گیا، یاد رکھیں اللہ سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، پریشانی آئے گی، نہیں ختم ہو سکتی ہے۔ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، ڈرنک پہ ڈرنک پی رہا ہے، اور اپنے آپ کو دکھا رہا ہے میں بہت بڑا آدمی ہوں، اور پتہ کیا چلا ہے؟ سود پہ رہتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اور سب جتنے بھی حرام خوری ہوتے ہیں سب اس کے بزنس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام، جو پانی فریجر میں رکھا ہوا ہے حرام پیسے کا آیا ہے، حرام خوری سے آیا ہے۔ مشربہ حرام وملبسہ حرام، بہت اچھے کپڑے پہن کے نکلتا ہے نا، حرام خوری کا آیا ہوا ہے، اکثر حرام خوری کے پیسوں سے سب ہوتا ہے،
عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ عشقیہ معاملے میں کیا ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے، تو کپڑے بنا، اور وہ بھی ادھر سے گفٹ۔ یہ سب عشق والی چیزیں ہیں، یہ سب حرام خوری والا معاملہ ہے۔ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ ملبسہ حرام، اس کے جسم پر جو کپڑا ہوتا ہے وہ بھی حرام کا ہوتا ہے۔ وغذی بالحرام، وہ جو کھا کھا کر کے موٹا ہو گیا ہے نا، اس کے موٹاپے کی وجہ ہے کہ حرام خوری کر کے موٹا ہوا ہے۔ کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ وہی اللہ کہہ رہا ہے بندے مجھ سے مانگ، تیری دعا کو قبول کروں گا، مگر گناہوں کی بنا پر اس کی دعا میں آڑ لگ جاتی ہے، اس کی دعائیں آسمان تک ہی نہیں جاتی، بس یہیں تک رہ جاتی ہیں۔ اور اکثر لوگ یہ حرام خوری کو دیکھ کر کے اسی حرام کے چکر میں اپنی آخرت گنوا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ سوچتے ہیں اس کے پاس اتنا جلدی یہ بڑا آدمی بن گیا، اس کو یہ نہیں معلوم کہاں سے آ رہا ہے، یہ اتنا جلدی بڑا آدمی بنا ہے حرام خوری کی بنا پر۔ حرام خوری کی بنا پر ہمارے کئی ساری بہنیں، کئی سارے بھائی بگڑ جاتے ہیں، اس بڑے بننے کے چکر میں حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگائیں ناظرین کرام کہ ایک بندہ اگر غلط کام کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ پھر آپ اندازہ لگائیں، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پوری دعا ہے، ذکر کر رہا ہے، ذکر پوری دعا ہے، قرآن کی تلاوت، کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا ہی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندے کی دعا قبول نہ ہو، اللہ اس کے دعا کو رد کر دے، اللہ اس کی دعا کو ریجیکٹ کر دے۔ کس بنا پر؟ غلطیوں کی بنا پر، غلطیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر، غلطیاں اپنی نگاہوں سے دیکھنے کی بنا پر اس کے دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر دے۔ جیسا کہ حدیث رسول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلی بات کا حکم دیتے رہو، تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو، یعنی اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، ہم امت محمدیہ کو کہہ رہا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم بھلی باتوں کا حکم دیتے رہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو۔ نہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے اور آج ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور عذاب، بطور مصیبت تم پر کوئی عذاب بھیج دے، کوئی مصیبت تم پر بھیج دے، اور پھر کیا ہو؟ ثم تدعونہ، پھر تم اس سے دعا کرو، تم اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو، فلا یستجاب لکم، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ کس بنا پر؟ بھلی باتوں کا حکم دینا چھوڑ دیں، مطلب گھروں میں برائی دیکھیں، ٹھیک ہے بیٹا کرنا کیا فرق پڑتا ہے، ایک لا دو لے لے کوئی بات نہیں، کر تو غلط کام کر، بیوی کر رہی ہے، ہماری بیٹی کر رہی ہے، الگ کمرے میں بند ہو کر کے، اس کے لیے ہم نے سیپریٹ روم بنایا ہے، سیپریٹ روم میں کیا کرتی ہے؟ واٹس ایپ پہ بیٹھ کر کے وہی سب خیالات جو عام طور سے معاشرے میں پائے، نگاہوں سے برائی دیکھ رہا ہے، منع نہیں کر رہا ہے، وہ لاکھ دعا کرے گا، اللہ میرے گھر کے اولاد کو درست فرما دے، کہاں سے درست فرمائے گا اللہ؟ گھروں میں اتنی غلطیاں ہیں، گھروں میں اتنی خطائیں ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ جب تک ان کو گھر سے نکالے گا نہیں، معاملہ دن بدن خراب ہوتا جائے گا، دن بدن اس کی زندگی کے اندر خرابی پیدا ہوتی جائے گی۔ تو چوتھا نقصان ناظرین اکرام انسان کی زندگی میں یہ آئے گا کہ ایک انسان اگر غلطیوں میں ملوث ہوگا، گناہ اگر کرے گا، ایک چوتھا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ سے دعائیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ 1 گھنٹہ دعا کرے، چاہے اس کی آنکھوں سے آنسو گرے، چاہے وہ خوب روئے، تہجد کی نماز پڑھے، جب تک حرام خوری سے توبہ نہیں کرے گا، یاد رکھے اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو گناہ کی بنا پر چوتھا نقصان، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کو باتیں بتائی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے
शेख हाफिज अब्दुत्तवाब से कुरान और हदीस की रोशनी में दीनो दुनिया की हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल हर बुध दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अगर ये माना जाए कि इंसान की अबकरियत का मयार मकसद की अजमत, वसाइल की कमी और गैर मामूली नताइज पर मुनहसर है, तो किस में इतनी जुर्रत है कि वो तारीख की किसी भी अजीम हस्ती का मुआजना मोहम्मद के साथ कर सके। दुनिया की अजीम और मशहूर शख्सियतों ने सिर्फ फौज, कानून और रियासतें बनाईं। उन्होंने अगर किसी चीज की बुनियाद रखी थी तो वो सिर्फ मादी कुव्वत और वसाइल पर मुश्तमिल थी, जो उनकी आंखों के सामने तबाहो बर्बाद हो गई। अल्फोंसे दे ला मार्तिन, हिस्ट्री दे ला तुर्की। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम करता हूँ। बात चल रही थी गुनाहों के बारे में। नुकसान नंबर 5, हमको जो रिज़्क़ मिलती है, अगर एक बंदा गुनाह करे तो उसके रिज़्क़ की जो बरकत है वो भी ख़त्म हो जाती है। आम तौर से आपने देखे होंगे कई सारे लोग घर में बरकत लाने के लिए, अपने बिजनेस में बरकत लाने के लिए, अपने दुकानों मकान के खैर व बरकत के लिए कुछ ऐसे काम भी करते हैं जो शरीयतन जायज़ नहीं है। एक नाजायज़ कामों में से ये भी है, एक गुनाह और कबीरा गुनाहों में से गुनाह ये भी है कि एक बंदा अगर अपने बिजनेस के अंदर झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, गलत सामान को बेच करके अच्छा बताता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान फरमाते हैं? सुने आप। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, अल बय्यानु बिल खियार, खरीदो फरोख्त करने वालों को इख्तियार है, मा लम यतफर्रका, जब तक कि दोनों अलग अलग ना हो जाए। मतलब एक साथ में तो बै को तोड़ भी सकते हैं और एक दूसरे से मुआहिदा भी कर सकते हैं, मतलब बै हो भी सकता है। फ़इन सदका, अगर बिजनेस करने वाला, अगर बै करने वाला, अपना सामान बेचने वाला, फ़इन सदका, अगर सच बोलता है, व बय्यिना, और उस सामान में जो फॉल्ट पाया जाता है, जो गलती पाई जाती है, जो उस सामान में खराबी, उसको बता देता है कि भाई ये कुर्सी जो आप ले रहे हैं ना, इसको मैंने अच्छा सा पेंट तो लगाया हूँ लेकिन पुरानी कुर्सी है, ये नहीं कि बहुत नई कुर्सी है, लेकर के गया घर पे जैसी बैठा फौरन टूट गई। ऐसा नहीं, सदका, सच बोल दिया।
سچائی اختیار کیا. بینہ بورک لہما فی بیعہما, اللہ تبارک و تعالی اس کے بے میں, اس کے اس تجارت میں اللہ برکت دیتا ہے. اللہ اکبر. لیکن اگر گناہ کر ڈالا, اگر غلطی کر دیا اس نے, اگر گناہ کا کام کر دیا, اور گناہ کیا, جھوٹ بول دیا, کبیرہ گناہ کر دیا, کیا نقصان ہوگا؟ نقصان اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وَإِن كَتَمَ, اس خرابی کو چھپا لیا, اس خرابی کو چھپا لیا. جو اس میں پرابلم تھا, جانور میں مان لو پرابلم تھا, بالکل مرنے والا جانور تھا, لے جا کے بیچ دیا, بہت اچھا جانور ہے, مر گیا. وَإِن كَتَمَ, بزنس کے اندر جو سامان بیچ رہا تھا اس میں بڑی خرابی تھی, موبائل خراب تھا, اس کو بیچ دیا, اپنی ٹوپی اٹھا کے دوسرے کے سر پہ ڈال دیا, اچھا ہوا بوجھا چلا گیا. ایسا کیا نا, دھوکہ کر دیا, جھوٹ بول کر کے مال بیچ دیا. وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ, اگر اس نے جھوٹ بولا, وَكَتَمَ, اور چھپا لیا, جو خرابی تھی اس کو کیا کر لیا, چھپا لیا. مُحِقَتْ بَرْکَتُ بَیعِہِمَا, اللہ تبارک و تعالی اس بزنس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر وہ دعائیں کرتا رہے, پھر وہ اللہ سے روزی مانگتا رہے, پھر وہ اپنے گھر میں کچھ ناجائز چیزیں لا کے اگر رکھ لے, اس سے برکت نہیں آ سکتی. برکت کو اگر لانا ہے اپنے گھر میں, اپنے گھر میں اگر برکت کو لانا ہے, سچائی اختیار کرنی پڑے گی. تو بزنس کے اندر جو برکت ہوتی ہے, ایک آدمی کے گناہ کرنے کی وجہ سے, غلطی کرنے کی بنا پر اس تجارت کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 10 روپیہ تو 50 روپیہ ہو جائے گا. نہیں, برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چیز تھوڑی ہو لیکن جھوٹ نہ بولتے ہو, سچائی اختیار کرتے ہو, اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے اندر جو برکت دیتا ہو, جو اس سے فائدے ہوتے ہو, اتنی ہی چیز آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہو. تو پانچواں نقصان یہ ہوگا میرے بھائیوں, جو عام طور سے آج ہماری امت کے اندر پایا جاتا ہے, یہ نقصان لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو لوگوں کو یہ بتانا یہ نقصان سمجھ میں آتا ہے. بولتے بھائی عالم صاحب تو بہت غلط بات بول رہے ہیں, آج کے دور میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو مال کیسے بکے گا؟ بکے گا ہی نہیں. کیسی بات کر رہے عالم صاحب, کوئی دوسری بات بتائیے نا. بزنس میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میرا بنگار کا بزنس ختم, مرغی کا بزنس ختم, سب ختم, کیونکہ اس میں ڈانڈی مارنا پڑتا ہے. جب تک یہ کریں گے نہیں تو بھوکے مر جائیں گے. اللہ اکبر. بندہ گناہ کر کر کے, غلطیاں کر کر کے اپنے بزنس کی جو برکت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اب اس کے پاس 10 دکان بھی ہو جائے, اس کے پاس 50 دکان